السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ہندی سے اردو سیکھیں، پاٹھ نمبر 8، سبق نمبر 8۔ حرکت، ہجے اور رواں۔ کل بھی ہمارا یہی سبق تھا۔ یہ سبق ہمارا 3 دن رہے گا، 1 دن ہو گیا اور آج ہے، اور آگے ویڈیو میں بھی ہمارا یہی سبق رہے گا، کیونکہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اس میں: زبر، زیر، پیش۔ زبر ہمارا ہو گیا، آج ہمارا زیر کا نمبر ہے، اور آئندہ ہمارا یعنی ویڈیو میں آئے گا جو سبق ہمارا پیش کا سبق ہوگا۔ پڑھتے ہیں۔ حرکت کہتے ہیں ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو، اور ہجے بولتے ہیں الگ الگ حرفوں کو حرکت کے نام کے ساتھ رک رک کر پڑھنا یا اکثروں کو ملا کر شبد بنانا۔ رواں، رواں بولتے ہیں بنا حرکت کا نام لیے شبدوں کو جلد پڑھنا۔ آج اردو کے مفرد یعنی الگ الگ حرفوں کو زیر کے ساتھ پہلے ہجے پھر رواں پڑھیں گے۔ یہ زیر کا نشان ہے۔ زیر حرف کے نیچے آتا ہے۔ یہ ہمارا آج زبر کا سبق ہے، سبق نمبر 8 لکھا ہے۔ یہ ادھر طریقہ لکھا ہے پڑھنے کا اردو میں، ادھر طریقہ پڑھنے کا لکھا ہے ہندی میں۔ زیر پریوگ ای، زبر کا پریوگ تھا آ اور پیش کا پریوگ ہوگا او، تو آج زیر کا ہے تو زیر کا ای۔ طریقہ اس کا پڑھنے کا یہ ہے: الف زیر ای، پے زیر پی، چھوٹا کاف زیر کی، ڈال زیر ڈی۔ یہ اس کا خلاصہ دیا ہے اوپر۔ نیچے پڑھتے ہیں ہر حرف کو الگ الگ حرکت سے یعنی زیر کے ساتھ میں۔ الف زیر ای، بے زیر بی، پے زیر پی، تے زیر تی، ٹے زیر ٹی، سے زیر سی، جیم زیر جی، چے زیر چی، ہا زیر ہی۔ جو اکثر ہے ہمارا حرف ہے وہ ہا ہے، اور زیر لگنے کے بعد اس کی آواز ہوئی ہی۔ خا زیر خی، دال زیر دی، زال زیر زی۔ یہ اس کی آواز نرم ہوتی ہے، جیسے سے کی آواز نرم ہوتی ہے، سین بھی کئی طرح کے سے ہے اردو میں، اور ایسے ہی زال بھی۔ تو سے کی آواز نرم آواز نکلے گی، اور زال کی آواز بھی نرم نکلتی ہے۔ زی، ڈال زیر ڈی، ڈال اور اڑے، اس میں گولے کا فرق ہے لکھنے میں اور آواز میں۔ اس کی آواز تھوڑی باریک ہوتی ہے، اس کی آواز تھوڑی موٹی ہوتی ہے۔ ڈال زیر ڈی، رے زیر ری، اڑے زیر ڈی، زے زیر زی، بڑی زے زیر زی۔ اس کی آواز میں تھوڑی سی ملاوٹ شین کی ہوتی ہے، اور اس کا پریوگ کم ہی شبدوں میں ہوتا ہے۔ زے زیر زی، سین زیر سی، بڑا شین زیر شی۔ بڑا شین کا سمجھنا آسان ہے کیونکہ اس کو ہندی میں بھی بتلایا جاتا ہے اور انگلش میں بھی اس کا پریوگ ہوتا ہے۔ صاد زیر سی، جیسے سین باریک تھا، باریک تیز آواز تھی، اس میں اس کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ صاد زیر سی، زاد زیر زی، طا زیر تی، طا کی آواز موٹی ہوتی ہے اور تے کی آواز باریک ہوتی ہے۔ زا زیر زی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی۔ لفظ کیا ہے، حرف کیا ہے، فا، زیر لگنے سے کیا بنا، آواز فی۔ بڑا قاف زیر قی، چھوٹا کاف زیر کی۔ یہ بڑا قاف ہے، تھوڑا منہ کے اندر سے یعنی حلق سے نکلتا ہے، اور یہ منہ کے باہری حصے سے نکلتا ہے یعنی ہلکی آواز سے نکلتا ہے، کی۔ ایسے ہی گاف ہے، گاف کی آواز منہ کے پہلے حصے سے نکلے گی، اور غین کی آواز حلق سے نکلتی ہے، اس لیے تھوڑا اس کو بھاری کر کے پڑھتے ہیں اور اس کو ہلکا کر کے پڑھتے ہیں۔ گاف کو نرم آواز سے پڑھتے ہیں، گی، گاف زیر گی۔ لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، چھوٹی ہے زیر ہی، حمزہ زیر ای، چھوٹی یا زیر ی، بڑی یا زیر ی۔ دیکھیے اردو کی یہی خوبصورتی ہے کہ اردو کے جو اکثر ہیں، حرف ہیں، ان کو تھوڑا سا فرق کر کے پڑھا جائے تو جب ہی آواز میں، بولنے میں، پڑھنے میں الگ ایک شیرینی، ایک مٹھاس پیدا ہوتا ہے، ورنہ تو سب چیزوں کو، سب حرفوں کو اگر ہم جیم بولیں گے تو اس سے عجیب لگتا ہے، اور سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس نے اردو نہیں پڑھا ہے، کیونکہ اردو کی یہ خصوصیت ہے، اردو کی یہ خوبی ہے کہ ان میں حرفوں کو الگ الگ انداز سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کی خوبصورتی باقی رکھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتلانا ضروری ہوتا ہے۔
آگے انشاءاللہ پھر تفصیل سے آپ کو ہر ایک لفظ کے بارے میں، ہر شبد کے بارے میں اچھی طرح تفصیل سے بتایا جائے گا، اور باقاعدہ آپ کو لکھ کر اور اس کی طرف آپ کو جملے لکھ کر انشاءاللہ پوری مکمل اردو کے ساتھ میں اور حرفوں کی خصوصیت کے ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ آگے چلایا جائے گا۔ ابھی ابتدائی ہے، ابھی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی آپ کو بتلایا جا رہا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے کچھ رواں لکھتے ہیں، حرفوں کو رواں پڑھتے ہیں اور کچھ لکھ کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، نیچے لکھے حرفوں کو رواں پڑھیں اور اپنی کاپی میں لکھیں۔ میں یہی بات اردو میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ تھوڑا توجہ فرمائیں۔ نیچے تاکہ آگے لکھنے کا کام رہے گا، آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اردو دائیں طرف سے اور ایسے بائیں کو لکھی جاتی ہے۔ نیچے لکھے حرفوں کو، یہ مارکر صاف نہیں ہے لیکن اس لیے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اچھا لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کٹا ہوا مارکر ہے، اپنا بنایا ہوا۔ نیچے لکھے حرفوں کو، ریڈی میڈ جو آ رہے ہیں مارکیٹ میں وہ ان سے لکھنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن وہ بورڈ پر نہیں چل پاتے۔ بورڈ پر یہی مارکر چلتے ہیں جو بورڈ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ نیچے لکھے حرفوں کو رواں پڑھیں اور رواں پڑھیں۔ پے اڈے اور دو چشمی ہے اڑھے، اور کاپی میں لکھیں۔ یہ چیز ہماری ہو گئی ہے جو ہم نے اوپر ہندی میں لکھی ہے۔ اب نیچے انہی حرفوں کو میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں۔ جو ہمارے حرف ہیں ان میں جیسے بے کی طرح کے 5 حرف ہیں، تو ان میں سے میں ایک حرف کو بناتا ہوں، باقی ان کو آپ نقطے لگا کر کے حرفوں کو بنا لینا۔ جیسے الف ہے تو الف پر آج ہم نے زیر پڑھیں گے تو ای بنا، اور کل ہم نے زبر پڑھا تھا تو آ بنا تھا، تو ہم نیچے لگاتے ہیں زیر ای، اور بے کو ہم لکھیں گے، بے کو ہم نے بنایا، نقطہ لگایا اور زیر لگائی ہم نے، یہ بنا ہمارا بی۔ ایسے ہی ایک حرف اور بنا دیتے ہیں، یہ ہم نے بنایا ٹے، زیر لگایا ٹی۔ ہم آگے بناتے ہیں جیم، زیر لگایا تو بنا جی۔ ایسے ہی ہم بناتے ہیں دال، زیر لگا کے بنا ہمارا دی، اور رے بنایا ری، اڑے بنایا۔ آگے بناتے ہیں ہم چھوٹا سین، زیر لگایا بنا سی، اور بڑا شین لکھتے ہیں۔ بڑا شین اس کے اوپر سے ہی بنانا پڑتا ہے، نقطے لگائے اوپر کے، بڑا شین اور زیر لگایا شی، اور ہم نے بنایا سواد، یہ ہمارا بنا سی، اور نقطہ لگا دیں گے تو بنتا ہے زی۔ اگلا حرف ہمارا توا، اور نقطہ لگایا ہم نے تو بنا ہمارا زی۔ ایسے ہی ہم نے آئین اور نقطہ لگایا ہم نے، بنا ہمارا غی۔ ایسے ہی ہم نے لکھا فا کو، فی بنا ہمارا، اور ایسے ہی ہم نے لکھا گاف، ہم نے اس پر مرکز لگایا اوپر، زیر لگایا گی ہو گیا۔ ایسے ہی ہم نے لکھا میم، یہ ہمارا ہو گیا، اور ہم نے چھوٹی ہے بنایا، ہی ہو گیا۔ دو چشمی ہے ایسے بنتا ہے، ادھر سے ہم نے یہ بنایا سواد کی طرح، اوپر اس کے ایک اور بنا دیا، یہ دو چشمی ہے بن جاتا ہے، زیر لگایا ہی بنا۔ ایسے ہی ہم نے حمزہ، دو طرح کا ہوتا ہے لکھنے میں، یہ حمزہ آتا ہے زیادہ تر، تو اس کے ہم نے زیر لگایا، اس کا بھی ہمارا ای ہو گیا۔ اور ہم چھوٹی یا ہے ہماری، چھوٹی یا ایسی لکھی جاتی ہے، یہ ہمارا نقطہ لگایا اور زیر لگایا تو یہ ہو گیا۔ اور بڑی یا کو ہم لکھیں گے لائن پر، ایسے لمبا کر کے لکھیں گے، نقطہ لگاتے ہیں اور زیر لگاتے ہیں،
یہ ہمارا یہ ہوا۔ تو ہم نے یہ اس کو آپ کے سامنے اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں، ان حرفوں کو آپ لکھنا بھی سیکھ لیں۔ بہت اچھا ہے، آپ لکھنا سیکھیں گے، پڑھنا سیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو یہ وقت یاد آئے گا کہ آپ کے سامنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اچھی شکل میں حرفوں کو بنا کر دکھایا جا رہا ہے۔ آپ تبصرے کے خانے میں ضرور اپنا رائے کا اظہار فرمائیں، اپنے جاننے والوں کو یہ آپ ویڈیو یا لنک شیئر کریں۔ بہت اچھا ہے، آپ اردو کی مدد اس اعتبار سے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے جاننے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیں، اردو سیکھنے کا موقع دیں۔ کیا معلوم آپ کے ویڈیو کو بھیجنے سے کون اردو سیکھ لے اور اردو سیکھ کر دین کی کتابوں کو پڑھ لے، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں پورا کا پورا دین اردو میں ہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔